آسمانہ تو اس بنجر زمین تے بارش برسا کے انہوں دوبارہ زرخیز کرن والا کون ہے، انہوں زندگی عطا فرمان والا کون ہے؟ یعنی بارش دے پانی نال انگوریاں نباتات اگان والا کون ہے؟ یہ سارے دے سارے یک زبان ہو کر کے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللہ کرن والا ہے۔ ایک کام اللہ دے اختیار اندر ہے۔ میرے ویر توجہ فرمانا، ہن اللہ دے نبی نو اللہ فرما دے نہیں میرے پاک پیغمبر، جدو تسی سوال کرو کہ زمینہ دے خزانے دا مالک کون ہے، یہ کہندے نے اللہ۔ جدو تسی آکھو ستا آسمانہ تے عرش عظیم دا رب کون ہے، ادوں وی یہ کہندے نے اللہ۔ جدو تسی انہاں نو پوچھو کہ آسمانہ تے زمین نو پیدا فرماؤن والا، چند تے سورج دی ڈیوٹیاں مقرر فرماؤن والا کون ہے، ادوں وی کہندے نے اللہ۔ جدو تسی انہاں نو پوچھو کہ جناب مردہ بنجر زمین نو آسمانہ تو پانی برسا کر کے انہوں زرخیز کرن والا کون ہے، ادوں وی کہندے نے اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر پھر تسی وی آکھو نا قل الحمد للہ، آکھو اللہ دا شکر ہے جڑا اللہ نو اللہ من رہے نے۔ پر میرے ویر توجہ فرمانا ہے، اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے بل اکثرهم لا یعقلون، فرمایا انہاں دے وچوں اکثر لوگ عقل تو کام نہیں لیندے، سمجھ بوجھ نال اے مسئلہ نہیں سمجھ دے۔ ہن میں مسلماناں نو سمجھانا چاہنا ہے، میں اپنے ویر بھراواں نو سمجھانا چاہنا ہے، میں کوئی مسلک دا بھید بھاؤ الحمدللہ کدی بھی نہیں رکھیا۔ تقریباً 10 مہینے ہون لگے نے اس سٹیج تے خطبہ جمعۃ المبارک ادا کر دیا ہویا، لیکن الحمدللہ کدی بھی مسلک نو چھیڑیا نہیں ہے۔ ہر مسلک دا نام لے کر کے گل کری دیے، لیکن بطور اصلاح گل کری دیے۔ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہی دیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہی دی۔ اصلاح دی خاطر گل کرن دا دیاں اللہ دے فضل نال ہن سن دے چلے جانا ہے۔ ویکھو یار مکے دے مشرک ہر شے نو اللہ 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 دے نام لا رہے نے، پھر کیوں اے جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ، اے پھر کیوں جناب ہے اے جڑے بت نے نا انہاں نو کیوں پکار دے نے، انہاں تو جناب وسیلے کیوں مانگ دینے، انہاں تو جناب اپنے نفع نقصان دے اللہ اکبر مالک انہاں نو ہی کیوں من دینے۔ اللہ اکبر اے دا بھی جواب ہے اللہ دا قرآن دے رہے سورۃ یونس سے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اے جناب مکے دے مشرک انہاں نو پتہ ہے کہ جنہ دی عبادت کر دینے او نفع نقصان دے مالک نہیں، تے کہندے کی نے انہاں دا عقیدہ کیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ کاش تھانو ترجمہ سمجھ آندا ہوندا، تھانو پتہ چل جاندا کہ مکے دے مشرک دا عقیدہ کی ہے۔ اج کل کلمہ گو مسلمان ہو کے عقیدہ وہ مشرکاں والا ہے، وہ بھی اللہ نو اللہ منن، اسی بھی اللہ نو اللہ منیے، لیکن انہاں دا عقیدہ کی ہے وہ کیوں مشرک اسی کیوں کلمہ گو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے ویر میں جو بات سمجھانا چاہنا ہے، جو نقطہ توحید والا دقیق نقطہ سمجھانا چاہنا ہے، جو لطیف اور باریک نقطہ تواڈے سے نام اندر دسنا چاہنا ہے کہ میرے ویر اللہ نو اللہ من لینا ہے، اے دا نام توحید نہیں ہے۔ توحید اے دا نام ہے کہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی
آسان لفظ اندر اے نہیں ہے کہ اللہ بھی مشکل حل کردا ہے فلانا بھی مشکل حل کردا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں فلانیاں دی موڑدا نہیں ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے ڈائریکٹ تے ساڈا اللہ نال رابطہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ العیاذ باللہ میرے ویر توجہ فرما دے چلے جانا اگر ایو عقیدہ ہویا یہ مشرکان دا عقیدہ جو اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے سورت یونس اور 18 نمبر آئے تھے اللہ کریم نے فرمایا خود قرآن پڑھو اپنے کولوں بات کراں تے میں مجرم اللہ کریم نے فرمایا اے مکے دے مشرک سارا کچھ کر کران دے بعد کہندے کی نے اے جڑے بت نے نا بت انہاں دی طرف اشارہ کر دینے ہا اولائی شفعاؤنا اے ساڈے سفارشی نے کتھے سفارش کر دینے فرمایا عند اللہ اللہ دے ہاں یہ ساڑی سفارش کر دینے اور میں ایتھے جناب کسے نو نکر بازی نہیں ہے لیکن میں قرآن دا ایک مسئلہ سمجھایا ہے توحید والا مسئلہ میں دعا کرانگا اللہ سنا مینو اور تو انو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ غور کر دے چلے جانا توجہ فرما دے چلے جانا میرے ویرون سورۃ الاخلاص دا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، بے چارگی کے وقت کا تو ہی بس تو ہی چارہ ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، حبیب خدا، محسن اعدا، امام اعظم، پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم، امام النبیین، خاتم النبیین، سید الکونین، آمنہ دلال عرب دے در یتیم، میرے اور تساں دے پیر بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک اندر قرآن و سنت دیاں باتاں سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا اتنی دور دراڈیوں تساں احباب واسطے قرآن و سنت دیاں باتاں اخذ کر کے قرآن و سنت دے موتی لے کر کے آنا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے اعلان کیتا کہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک
سورۃ الاخلاص دے حوالے نال ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورت بڑی ہی مختصر ترین سورت ہے۔ یہ اندر اللہ نے بڑی فصاحت، بلاغت اور جامعیت نال اپنی توحید نو بیان فرمایا۔ اور پچھلے جمعے میں دوسرے خطبے تو بعد اعلان بھی کیتا کہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں یہ دسنا چاہنا کہ اللہ نو اللہ من لینا اے دا نام توحید نہیں۔ ہر مسلک والا، تقریباً ہر مذہب والا کسے نہ کسے خدا نو کسے نہ کسے طریقے نال مند ہے۔ بہرحال میں قرآن و سنت وچوں انشاءاللہ تعالی دلائل دین دی کوشش کراں گا۔ اللہ کریم نے مشرکین مکہ دے بارے ارشاد فرمایا۔ قرآن فرماندا ہے، اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہیتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیو اے جڑے تواڈے تو پوچھدے نے نا کہ اے محمد تیرا رب کون ہے، تیرا رب کہو جے، تیرا رب رہندا کتھے گئے، انہاں نو سوال کرو۔ اللہ کی سوال کراں؟ اللہ کریم نے فرمایا، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اللہ کریم نے فرمایا، قل فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر اپنی امت دے لوگاں اندر میرا قرآن سنا دیجئے میرے پاک محمد، اینا مشرکاں کافراں تو سوال کیجئے میرے پاک پیغمبر۔ سوال کیے، حضور فرما دینے اللہ دے پاک محمد مشرکاں کولوں سوال کر دینے، مشرک سامنے نے، حضور پوچھ دینے لمن الارض، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ اگر اشارے نال سمجھ نہیں آیا، میں ادا جناب آسان لفظاں اندر ترجمہ کردہ چلا جاواں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر انہاں مشرکاں تو سوال کرو کہ لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ زمین اندر ہے، جو کچھ زمین اتے گئے، زمین دا مالک کون؟ زمین دیاں نباتات دا مالک کون؟ زمین دیاں خزانیاں دا مالک کون؟ لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ اے دے اندر خزانے اللہ نے چھپائے نے، انہاں دا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تسی جان دے ہو تے مینوں دسو کہ انہاں زمین دیاں خزانیاں دا تے زمین دا مالک کون ہے؟ یہ سارے مشرک یک زبان ہو کر کے کہیں گے سیقولون للہ، کہ انہاں دا مالک زمین تے زمین دیاں خزانیاں دا مالک اللہ ہے۔ افلا تذکرون،
تذکرون. پھر سونے انہاں نو آکھو کہ تسی نصیحت کیوں نہیں پکڑ دے؟ پتہ ہے چلیا کہ زمین تے زمین دے خزانے دا مالک اللہ ہے. اینو منن والے مشرکین مکہ بھی نے. یعنی اللہ نو اللہ مان لینا اے دا نام توحید نہیں ہے. اللہ نو اللہ مان لینا یعنی زمین و آسمان دا مالک پیدا کرن والا کون ہے؟ اگے سوال آ رہے نے. میں قرآن پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا ہے قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر میرے نال کوئی ہاتھ ملاوے نا تے ہاتھ میرے بھی بالکل ٹھنڈے ہوئے پے نے، پر تسی لگدا ہے میرے ہتھاں نال بھی ٹھنڈے ہو. میں قرآن سناواں محبت نال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ ہن تے چہرے پہچان اندر آن لگ گئے نے. ماشاءاللہ سبنا ساتھیاں دا آنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر. اللہ 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 دا میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور میرا دعویٰ کی ہے سورۃ الاخلاص دا میں ترجمہ اور تفسیر سمجھانا انشاءاللہ. جڑے ساتھی ہونا ہے انہاں نوں بھی بات سمجھ آ جاوے. میں دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ نو اللہ من لینا اے دا نام توحید ہے. ان دا نام توحید نہیں ہے. اے دے اندر کوئی مسلک دی قید نہیں ہے کہ وہابی اللہ نو اللہ منن تے توحید ہے، بریلوی یا جناب دیوبندی اللہ نو اللہ نہ منن تے جناب توحید والے نہیں ہون گے. اللہ اکبر. ایتھے یہ گل نہیں ہو رہی، ایتھے گل ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ نو اللہ من دے سن. اللہ اکبر. اللہ اللہ سننا ذرا. اللہ کریم نے فرمایا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے نے کہ کون ہے ستا آسمانہ دا رب، عرش عظیم دا رب کون ہے؟ مشرکاں تو میرے پاک محمد سوال کر دینے، سارے دے سارے مشرک جواب دے دینے. کہندے کی نے مشرکاں دی زبان تے اللہ دا قرآن ہے. فرمایا اللہ کریم نے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ستا آسمانہ دا رب، عرش عظیم دا رب تے مالک اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. قل افلا تتقون. اے میرے پاک پیغمبر انہاں نو آکھو نا پھر تسی اللہ کولوں ڈر دے کیوں نہیں ہو؟ ہر شے دا مالک جو اللہ نو منی بیٹھے ہو، پھر اللہ تو ڈر اپنی جناب ذات اندر پیدا کیوں نہیں کر دے؟ اللہ اللہ. ہن اگلا سوال کیے، اے بھی سوال مشرکاں تو ہے. میرا دعویٰ اے ہے کہ اللہ نو اللہ من لینا اے دا نام توحید نہیں ہے. مکے دا مشرک اللہ نو اللہ من لوے، مکے دا مشرک زمینہ تے آسمانہ دا رب اللہ نو من لوے تے جناب موحد نہیں ہو سکدا. مکے دا مشرک اللہ نو اللہ خالق من لوے او جناب جنتی نہیں ہو سکدا. اللہ نو اللہ مالک کون ہے؟ سن ذرا. اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ. فرمایا کون ہے ہر شے دا مالک کون ہے؟ ملکوت ملکیت کدے کولے ہر چیز دی. ہر شے دا خالق کون ہے؟ ہر شے تے اختیار کس ذات دا چلدا ہے؟ اگر تسی جان دے ہو تے دسو نا. اے سارے دے سارے مشرک یک زبانوں کے تے بھی جواب دیندے نے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ.
اپنے کولو بات نہیں ہے. سورۃ المومنون 18واں پارا جا کر کے پڑھنا. او دے اندر اللہ دا قرآن جڑیاں لاندا ہے کہ مکے دے مشرک بھی اللہ نو اللہ من دے سن. زمیناں تے آسماناں نو بنان والا ہے, ہر شے تے ملکیت رکھن والا ہے, اللہ نو ہی من دے سن. پھر اللہ دے نبی فرماندے نے قل اے میرے پاک پیغمبر اپنے اے جڑے تساں جنہاں کولو سوال مشرکاں کولو کر رہے ہو انہاں نو آکھو نا فَأَلَّا تُسْحَرُونَ. پھر دسو تسی کتھے بہ کے پھر دیو, پھر تواڈے تے کنے جادوگر چھڑیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. الغرض میرے ویر ہن جناب سورۃ العنکبوت اے دے اندر بھی مشرکاں کولو سوال ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر سی اگر تسی مشرکاں کولو سوال کرو گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر. اے میرے پاک پیغمبر اگر تسی پوچھو گے کہ زمیناں تے آسماناں دا مالک کون ہے, کنے پیدا فرمایا زمیناں آسماناں نو, سورج تے چند دیاں ڈیوٹیاں کنے مقرر فرمائیاں نے, سورج تے چند نو مسخر کس ذات نے فرمایا ہے. اے سارے دے سارے مشرک لا يقولن اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ دا قرآن ہے, اللہ اپنی توحید بیان فرما رہے ہیں. میرے ویر توجہ فرما دے چلے جانا ہے, غور کر دے چلے جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے کہیں گے کہ اللہ اللہ ہی زمیناں تے آسماناں نو پیدا فرمان والا ہے, اللہ ہی جناب سورج تے چند دیاں ڈیوٹیاں مقرر فرمان والا ہے کہ چند کیڑے ویلے آئے گا, سورج کیڑے ویلے جائے گا, سورج کیڑے ویلے آئے گا تے چند کیڑے ویلے جائے گا, رات کدوں ہوئے گی دن کدوں جائے گا, دن کدوں آئے گا رات کدوں چلی جائے گی. اے اللہ اللہ ہی ہے جو انہاں تے جناب ملکیت اور جناب اختیار رکھن والا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جدوں اے سارے اتنی بات دا جواب دیندے نے اے میرے پاک پیغمبر انہاں نو پوچھو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. پھر تہاڈا دماغ کتھے رہ گیا, تسی کیوں نہیں خیال کر دے, تسی کتھے بہ کے پھر دے ہو. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر اے ہر گل تے اللہ اللہ کہندے نے, اللہ اللہ کہندے نے. ہن ایک اور سوال اللہ دا قرآن میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے تواڈے مسلک ہر مسلک والا کہندا ہے میں توحید والا, ہر مسلک والا دعویٰ کردا ہے میں موحد ہاں, دوسرے نو بدعت دوسرے نو مشرکہ کیا جاندہ ہے. اور کئی جناب مولوی حضرات تے بھی جملے بول دینے کہ لوگ قرآن پڑھ کے تے جناب مشرک بنائی جاندے نے, حالانکہ اللہ دا قرآن بولیاں بولدا ہے. میں اللہ دے قرآن وچوں سورۃ الاخلاص دی تفسیر فضیلت ترجمہ عباد اندر پہلے میں توحید والا منہج سمجھاندا چلا جانا ہے جو اللہ نے سورۃ الاخلاص اندر بیان فرمایا. میرے ویر توجہ کرنا, ایک اور سوال مشرکاں کولوں پیارے محبوب پیغمبر کر دینے, فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ کریم فرما دینے سونیو انہاں نو اگر تسی سوال کرو کہ آسمانہ تو اس بنجر زمین تے بارش برسا کے انہوں دوبارہ زرخیز کرن والا کون ہے, انہوں زندگی عطا فرمان والا کون ہے, یعنی بارش دے پانی نال انگوریاں نباتات اگان والا کون ہے. یہ سارے دے سارے یک زبان ہو کر کے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
اللہ کرن والا ہے ایک کام اللہ دے اختیار اندر ہے میرے ویر توجہ فرمانا ہن اللہ دے نبی نو اللہ فرما دے نہیں میرے پاک پیغمبر جدو تسی سوال کرو کہ زمینہ دے خزانے دا مالک کون ہے یہ کہندے نے اللہ جدو تسی آکھو ستا آسماناں تے عرش عظیم دا رب کون ہے ادوں وی یہ کہندے نے اللہ جدو تسی انہاں نو پوچھو کہ آسمانہ تے زمین نو پیدا فرماؤن والا چند تے سورج دی ڈیوٹیاں مقرر فرماؤن والا کون ہے ادوں وی کہندے نے اللہ جدو تسی انہاں نو پوچھو کہ جناب مردہ بنجر زمین نو آسمانہ تو پانی برسا کر کے اینو زرخیز کرن والا کون ہے ادوں وی کہندے نے اللہ اے میرے پاک پیغمبر پھر تسی وی آکھو نا قل الحمد للہ آکھو اللہ دا شکر ہے جڑا اللہ نو اللہ من رہے نے پر میرے ویر توجہ فرمانا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے بل اکثرهم لا یعقلون فرمایا انہاں دے وچوں اکثر لوگ عقل تو کام نہیں لیندے سمجھ بوجھ نال اے مسئلہ نہیں سمجھدے ہن میں مسلماناں نو سمجھانا چاہنا ہے میں اپنے ویر بھراواں نو سمجھانا چاہنا ہے میں کوئی مسلک دا بھید بھاو الحمدللہ کدی بھی نہیں رکھیا تقریباً 10 مہینے ہون لگے نے اس سٹیج تے خطبہ جمعۃ المبارک ادا کر دیا ہویا لیکن الحمدللہ کدی بھی مسلک نو چھیڑیا نہیں ہے ہر مسلک دا نام لے کر کے گل کری دیے لیکن بطور اصلاح گل کری دیے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہی دیے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہی دی اصلاح دی خاطر گل کرن دا دیاں اللہ دے فضل نال ہن سن دے چلے جانا ویکھو یار مکے دے مشرک ہر شے نو اللہ 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 دے نام لا رہے نے پھر کیوں اے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اے پھر کیوں جناب اے جڑے بت نے نا انہاں نو کیوں پکار دے نے انہاں تو جناب وسیلے کیوں مانگ دینے انہاں تو جناب اپنے نفع نقصان دے اللہ اکبر مالک انہاں نو ہی کیوں من دینے اللہ اکبر اے دا بھی جواب ہے اللہ دا قرآن دے رہے سورۃ یونس سے اللہ کریم نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اے جناب مکے دے مشرک انہاں نو پتہ ہے کہ جنہ دی عبادت کر دینے اور نفع نقصان دے مالک نہیں تے کہندے کی نے نہ دا عقیدہ کیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کاش تو انو ترجمہ سمجھ آندہ ہوندہ تو انو پتہ چل جاندہ کہ مکے دے مشرک دا عقیدہ کی ہے آج کل کلمہ گو مسلمان ہو کے عقیدہ وہ مشرکہ والا ہے وہ بھی اللہ نو اللہ منن اسیمی اللہ نو اللہ منیے لیکن انہ دا عقیدہ کی ہے وہ کیوں مشرک اسی کیوں کلمہ گو مسلمان ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر میں جو بات سمجھانا چاہنا ہے جو نقطہ توحید والا دقیق نقطہ سمجھانا چاہنا ہے جو لطیف اور باریک نقطہ تو آٹے سے نام در دسنا چاہنا ہے کہ میرے ویر اللہ نو اللہ من لینا ہے اے دا نام توحید نہیں ہے توحید اے دا نام ہے کہ اللہ ہی آسان لفظ اندر اے نہیں ہے کہ اللہ بھی مشکل حل کردا ہے فلانا بھی مشکل حل کردا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں فلانیاں دی موڑدا نہیں ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے ڈائریکٹ تے ساڈا
اللہ نال رابطہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ میرے ویر توجہ فرما دے چلے جانا، اگر ایو عقیدہ ہویا یہ مشرکان دا عقیدہ جو اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے سورۃ یونس اور 18 نمبر آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا خود قرآن پڑھو، اپنے کولوں بات کراں تے میں مجرم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے مکے دے مشرک سارا کچھ کران دے بعد کہندے کی نے اے جڑے بت نے نا بت انہاں دی طرف اشارہ کر دینے، ہاؤلائی شفعاؤنا، اے ساڈے سفارشی نے، کتھے سفارش کر دینے؟ فرمایا عند اللہ، اللہ دے ہاں یہ ساڑی سفارش کر دینے۔ اور میں ایتھے جناب کسے نو نکر بازی نہیں ہے، لیکن میں قرآن دا ایک مسئلہ سمجھایا ہے، توحید والا مسئلہ۔ میں دعا کرانگا اللہ سنا مینو اور تو انو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، غور کر دے چلے جانا، توجہ فرما دے چلے جانا۔ میرے ویرون سورۃ الاخلاص دا ترجمہ کر دے چلے جائیے۔ ترجمہ میں پچھلے جمعے میں کیتا، ٹائم تے آخر تے آ گیا، اجے میں اپنا مضمون شروع کر رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہوئے۔ پچھلے جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی، اگے چل کر کے پھر بیان کریں گا۔ اللہ دا قرآن نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ فرما دینے میرے پاک پیغمبر آکھو هو اللہ، او اللہ احد، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ویسے تے واحد دا معنی بھی ایک ہویا کردا ہے، احد دا معنی بھی ایک اور یکتا ہویا کردا ہے، لیکن ایتھے بات سمجھن والی یہ ہے کہ عربی دے اندر واحد آ جاندا ہے، پھر اثنان آ جاندا ہے، پھر ثلاثہ آ جاندا ہے، پھر اربع آ جاندا ہے، پھر خمسہ آ جاندا ہے، یعنی گنتی گندے چلے جاؤ تے واحد تو شروع ہو جاندی ہے۔ انج آکھ لو سادے جے لفظ اندر کہ واحد آکھدا اللہ تے او دا مطلب یہ بھی لیا جا سکدا سی کہ ایک تو دوجا بھی ہو سکدا ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ کریم نے لفظ یہ ایسا استعمال فرمایا ہے کہ جدے نال دوسرے دا شبہ ہی نہیں ہو سکدا ہے۔ جیڑا بھی آکھے کہ دو اعلانے او جناب غلط آکھدا ہے، غلط عقیدے والا ہے، یا جیڑا آکھے عیسائی آکھن تین اعلانے، سیدہ مریم پیارے عیسیٰ اور اللہ سنائے تین اعلانے، وہ بھی غلط آکھدا ہے۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ دے نال دا کوئی نہیں ہے۔ نالی اگے اللہ کریم نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیازی، اللہ بے نیازی، نہ اللہ وچوں کو نکلے نہ ہی اللہ دے وچوں کوئی نکلے، اللہ کسے وچوں نہیں تے اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں۔ یعنی اے جناب مفسرین دا ترجمہ ہے کہ الصمد اس ٹھوس چٹان نو آکھدے نے کہ جدے وچوں بھی کچھ نکل نہ سکے اور جدے اندر کچھ داخل نہ کیتا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ ویسے اے دا معنی سادہ لفظ اندر بے نیاز، او جناب اونوں کوئی نیاز، مطلب او دے جناب اللہ اکبر کسے دا محتاج نہیں، اونوں کسے دی ضرورت نہیں، او جناب اللہ اکبر ہے جڑیاں ساڑیاں کمزوریاں نے، انہاں ساریاں کمزوریاں تو پا کے تے کون؟ اللہ سونے۔ اس کر کے ایک اللہ والا بھی تڑپیا تے کہندے صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، سب دا جترا بس خدا دوستو، صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، صرف اللہ ہی سب نو رجامن والا، صرف اللہ ہی سب نو رجامن والا، روزی ہر ہر نو ہر تھاں پہنچاون والا، کیڑا پتھراں چ گھا ہووے کھاون والا۔ پتھراں دے اندر کیڑا، اگر کیڑے نو گھا چاہیدا ہے، گھاس چاہیدی ہے، اللہ پتھر اندر بھی پیدا فرما دیندا، انہوں باہران دی لوڑ نہیں ہے۔ کیڑا پتھراں چ گھا ہووے کھاون والا، دیندا اوتھے وی ککھ
آنکھاں کڈا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو رب نے مریم نو بیٹا عطایا کیویں رب نے مریم نو بیٹا عطایا کیویں منہ چو مچھلی دے یونس بچایا کیویں تخت جیلاں چوں کڈ کے بچایا کیویں دیندا یوسف یعقوب ملا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو سونے ایوب نو رب عطائی شفا سونے ایوب نو رب عطائی شفا بہر قلزم نو بہیر قلزم دی موسیٰ نو دتا لنگائے بہیر قلزم وی موسیٰ نو دتا لنگائے صفا مروہ تے مائی نے کی دی دعائے صفا مروہ تے مائی نے کی دی دعائے دتا اڈیاں چو زمزم چلا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو سونا غارائیں چ بے بے کے روندا رہیا سونا غارائیں چ بے بے کے روندا رہیا سارا مکئی جس نو ستاوندا رہیا سارا مکئی جس نو ستاوندا رہیا زخمی طائف چ حق سناوندا رہیا مسلح نبیاں دا دتا عطا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو اللہ اکبر اللہ اللہ سن دے چلے جانا توجہ فرمانا ہے غور کر دے چلے جانا بات سمجھ آئینا ہے اللہ کریم نے فرمایا اللہ الصمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد پچھلے جمعے دیتے جناب تفصیل دے نال بحث ہو چکی کہ اللہ کسے دی اولاد نہیں ہے تے اللہ دی کوئی اولاد نہیں ہے اگے اللہ کریم نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ دا کوئی ہمسر کوئی سنگی کوئی ساتھی اللہ دے کوئی نال دا کوئی شریک اللہ دا ہو سکدا اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے الغرض ہن سن دے چلے جانا سورۃ الاخلاص دی جناب تفصیل نال تے نہیں لیکن جناب اللہ اکبر مختصر جے الفاظ نال انشاءاللہ تعالی ایدی تھوڑی جی فضیلت عقیدہ توحید سمجھا چکے ایدہ ترجمہ کر چکے الحمدللہ ہن جناب اللہ اکبر سورۃ الاخلاص دی فضیلت بیان کریے حضرت ابو سعید خدری تھوڑا جا بولو صحابی دا نام آوے یار میں اگے بھی کئی باری گل کیتی ہے کہ حضرت دے صحابہ دا دشمن جنہ دنہ چ گالاں کڈنیاں ہونا میرے تو اڈے تو کدی نہیں جے شرمایا اور نہ ہی اللہ تے او دے رسول دا کدی دل اندر انہیں ڈر رکھیا ہے او جناب بکدا تے بکواس کردا ہے لیکن جدو اسی صحابہ دا نام آوے تے انہاں نو دعائیا کلمہ بھی نہیں دے سکدی یار اسی ایڈے ہی گئے گزرے ہیں ساڈا ایمان ایڈا ہی مر مک چکے ہیں اللہ اکبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بس تھوڑا تھوڑا بولیا کرو تاکہ تسی جاگ دے رہو مقصد میرا یہ ہوندہ ہے جاگ کر کے میری بات نو سماعت فرمایا کرو ماشاءاللہ ویسے ہی الحمدللہ جاگ دے ہوندے ہو لیکن یہ دنال تھوڑا جا بندہ ہوشیار ہو جاندہ ہے حشاش بشاش ہو جاندہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پیارے ابو سعید بیان فرما دینے کہ ایک بندہ ساری رات سورۃ الاخلاص پڑھدا رہا سورۃ الاخلاص چھوٹی جی سورت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک جناب دو باری تے الحمدللہ سی پڑھ چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ کہ اللہ توفیق دے گا پھر پڑھیں گے انشاءاللہ سن میرے ویر توجہ فرماندہ چلا جائے حضرت ابو سعید فرما دینے ایک بندہ انہوں ویکھدا پہ ہے کہ سوری رات ایک بندہ سورۃ الاخلاص دا ورد پکائی بیٹھا ہے بار بار سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ صبح سویر ہوئی اور بندہ پیارے نبی جی دی عدالت اندر آیا اور بڑے حقیرانہ انداز نال اس بندے دے بارے دسیا کہ وہ بندہ جناب ساری رات سورہ اخلاص ہی پڑھدا رہا ہے اور انہوں کو سورت ہی نہیں آندی یا اور انہوں کو ذکر اذکار ہی نہیں آندا پیارے محبوب پیغمبر نے جدوں اس بندے دا لہجہ
لہجہ ویکھیا کہ بڑا حقیر جہا لہجہ ہے، یعنی چھوٹی جی صورت ہے نا 3 آیتاں دی، اللہ اکبر اللہ اللہ، چھوٹی جی صورت ایدا بلا کی مل ہو سکدا ہے؟ پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن۔ پیارے محبوب پیغمبر نے اللہ دی قسم اٹھا کر کے فرمایا قسم اس ذات دی جے دے قبضہ قدرت اندر، جے دے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے، اللہ دے نبی فرما دینے انہا اے صورت جیڑی ہے لتعدل ثلث القرآن، ایک قرآن دا 1/3 حصہ ہے، یعنی ایک واری جڑا ہے سورت پڑھ لیندا ہے اللہ انہوں 10 پاریاں دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے۔ 2 مرتبہ تے پڑھ لئی، مگر کئی خوش نصیباں نے صرف ایکو واری سنی ہے جو خطبے وچ آ نہیں سکے میں 2 مرتبہ اور پڑھاں گا، لیکن 1 مرتبہ ان پڑھ دیاں پھر اگے چل کر کے اللہ دا قرآن بولیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کئیاں دا الحمدللہ پورے قرآن دے برابر ثواب ہو گیا تے کئیاں دا 20 پاریاں دے برابر۔ بہرحال آگے چل کر کے انشاءاللہ مزید پڑھیں گے، توجہ فرما دے چلے جانا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا کہ پیارے محبوب پیغمبر ہر رات جدوں بھی بستر تے آرام کرن واسطے تشریف لے آندے پیارے محبوب پیغمبر اے جناب 3 سورتاں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اے جناب 3 سورتاں پڑھ کر کے پیارے محبوب پیغمبر ثم نفث فیہما اپنی ہتھیلیاں تے جناب پھونک مار دے، ثم یمسح بما اپنی ہتھیلیاں نو پورے جسم تے پھیر لیا کر دے۔ پیاری اماں جان عائشہ فرما دیا نے ایک ویری نہیں کر دے، 2 ویری نہیں کر دے، فرمایا یفعل ذلک 3 مرات، فرمایا عمل 3 مرتبہ کر دے، 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری 3 سورتاں قرآن مجید دیاں اے پڑھ کر کے ایک واری ہتھاں تے جناب پھونک مار کے سر تو لے کے پیراں تک اپنی کمر تے سارا جناب ہاتھ پھیر لیندے، او دے بعد دوسری مرتبہ پھر عمل کیتا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے جناب سورۃ الاخلاص دی فضیلت توجہ فرمانا غور کر دے چلے جانا ہے۔ ہم جامع جانا عائشہ صدیقہ اس حدیث دیاں بھی راویاں نے جو میں خون بیان کرن لگے ہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ، اما جانا عائشہ بیان فرما دیاں نے کہ ایک جناب لشکر اللہ دے نبی نے روانہ فرمایا ہے، او دا ایک صحابی نو امیر بنایا ہے، او صحابی بار بار جدوں بھی نماز پڑھنی ہے، خاص کر جڑیاں جناب جہری نمازاں نے یعنی مغرب عشاء اور فجر، یہ 3 نمازاں دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، پھر کوئی اور سورت پڑھ دے، اور ہر رکعت اندر اور سورت دے نال سورۃ الاخلاص وہ ضرور پڑھیا کر دے۔ اللہ اللہ، ہن امیر لشکر دا امیر صحابہ نے کچھ نہ آکھیا، جنہاں تے امیر مقرر فرمایا انہوں نے کچھ نہ صحابی نو آکھیا، اے واپسی آیا قافلہ، صحابیاں نے جناب آ کر کے پیارے محبوب پیغمبر نو دسیا تے جناب امیر لشکر دے بارے جناب شکایت کر چھڈیے کہ تہاڈا صحابی ہر نماز دی ہر رکعت اندر ایک اور سورت پڑھنے دے بعد
سورت الاخلاص ضرور پڑھیا کردا ہے. انہاں نو پوچھو انجے کیوں کیتا کردے سن؟ اللہ حضرت نے صحابی نو بلایا، حضور نے پوچھیا انج کیوں کردے ہیں اللہ دے بندے؟ اس صحابی بول کر کے کہندا ہے یارو ترجمہ بعد اندر کران گے، شاید ترجمہ بھی سمجھ آ جاوے، لیکن میں چاہنا کھل کھلا اٹھو. ایک گل ہی بڑی پیاری ہے، سورت الاخلاص پڑھنے دا مقصد کی ہے صحابی دا؟ صحابی جواب دیندا ہے پیارے نبی جی نو. صحابی عرض کر لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اللہ دے رسول اے میرے رحمان دی صفتیں، اے دے اندر اللہ نے اپنی صفتاں بیان فرمائیاں نے، اللہ نے دے اندر اپنی توحید بیان فرمائی ہے. اس کر کے میں سورت نو بار بار پڑھدا، انا احبها، میں دے نال بڑی محبت کردا، اے سورت مینوں بڑی پسند ہے. اللہ اللہ صحابی جا رہے ہیں، پیارے نبی جی صحابہ بننے مخاطب، حضور نے فرمایا اخبروا صحابیو، اس صحابی نو خوش خبری سنا دیو، ان اللہ یحب اے رحمان دی صفت نو پسند کردا ہے، رحمان اس اپنے بندے نو پسند کردا ہے. یعنی سورۃ الاخلاص اتنی اہمیت دی حامل ہے. پھر ایک باری پڑھ لویے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر، اللہ اللہ. ہن جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، میں اشعار اور قرآن سارا کچھ انشاءاللہ سناواں گا. ماشاءاللہ اتوار والے دن ماشاءاللہ پروگرام ہویا، بیاہ دے موقع تے ماشاءاللہ عدنان بھائی لاڑا ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، نال ساتھی ہور بھی تشریف لے آئے نے. اللہ سونا انہاں دا تہاڈا سبنا دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ اوتھے قرآن نہیں پڑھیا لیکن اشعار کچھ زیادہ ہی ہو گئے. وہ پروگرام ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جمعۃ المبارک اندر زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ تسی لوگ آندے ہو تہاڈے ذہن اندر کچھ نہ کچھ بات ہوئے، کچھ نہ کچھ سبق ہوئے. اللہ اکبر. باقی ہر چیز الحمدللہ اویلیبل ہے اور پڑھتے بھی ہیں لیکن ٹائم دی مناسبت دے نال. اللہ اکبر. اللہ اللہ. سنو ذرا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما دوویں باپ بیٹا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرما دینے کہ پیارے محبوب پیغمبر ایویں جناب اللہ اکبر اللہ اللہ حج دے موقع تے طواف فرمایا ہے. ہن طواف کرنے دے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم تے تشریف لے آئے. حضور نے اپنی مٹھی جی زبان نال، اپنی کوثر و تسنیم نال، دھلی ہوئی زبان نال اللہ دا قرآن پڑھیا. فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم جائے نماز ہے، یعنی نماز دی جگہ ہے. حضرت اوتھے جناب نماز پڑھن واسطے تشریف لے گئے. امام النووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو اے دی تفسیر اندر اے دی تشریح اندر بیان کر دینے. صحیح مسلم دے جناب شارح امام نووی رحمت اللہ علیہ اے بیان کر دینے کہ پیارے محبوب پیغمبر نے پہلی رکعت اندر سورۃ الفاتحہ تو بعد سورۃ الکافرون پڑھی، او دے بعد دوسری رکعت اندر فاتحہ تو بعد اللہ دے نبی نے سورۃ الاخلاص پڑھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک ویری بڑی تاریک رات، بڑا سخت اندھیرا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اسی پیارے محبوب پیغمبر دی تلاش اندر کہ حضور نماز پڑھا
فرماون اللہ اللہ کوئی موقع ہوئے گا وضاحت نہیں حدیث پاک اندر میں اپنے کولوں نہیں بنا سکتا جویں دا وی موقع ہویا ہے بہرحال حدیث اندر آیا ہے حدیث اندر کہ تاریک رات ہنیری رات اور بارش بھی ہو رہی ہے اسی سونے محبوب پیغمبر نو نماز واسطے تلاش کرن گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ نینو پیارے محبوب پیغمبر مل گئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضور نے فرمایا قل اے میرے صحابی پڑھ ذرا پڑھ کر کے سنا ہے صحابی عرض کر دینے فلم قل شیئا میں کچھ بھی نہ پڑھیا پھر میارے نبی جی نے فرمایا کہ پڑھ جناب میں پھر کچھ نہ پڑھیا تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پڑھ میں پھر کچھ نہ پڑھیا تنالی میں سوال کیتا ما اقول یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میں پڑھا تے پڑھا کی حضور نے فرمایا تو اے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فرمایا اے عبداللہ یہ تینوں صورتاں ہر روز صبح و شام تین مرتبہ پڑھیا کر تینوں اللہ سونا ہر شے عطا فرمائے گا کسے قسم دی تنگی نہیں ہوئے گی کسے قسم دی مشکل تے مصیبت دا سامنا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر صحابی بیان کر دینے کہ پیارے محبوب پیغمبر دے نال میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں ایک صحابی یہ نام نہیں ہے حدیث اندر صحابی بیان کر دینے کہ میں حضور دے نال نال چل رہے ہیں پیارے نبی جی دے کنا اندر سورۃ الکافرون دی آواز آئی ہے حضور نے فرمایا قد بری هذا من الشرک اے جڑا بندہ سورۃ الکافرون پڑھ رہا ہے اینو اللہ نے شرک تو پاک فرما چھڑیا ہے ایک کدی مشرک نہیں ہو سکتا یہ موحد بندہ ہے ہن میرے نبی جی اگے چل رہے نے صحابی بیان کرتے نے حضور نے سورۃ الاخلاص ایک بندے دے منہ سنی حضور نے فرمایا اما ھذا فقد غفر له اللہ نے انہوں معاف فرما چھڑے اللہ نے انہوں معاف فرما چھڑے ہے یعنی سورۃ الاخلاص دی اتنی زیادہ فضیلت ہے آخری حدیث بیان کراؤں دے بعد اپنی بات میں اختتام دی طرف لے آواں اور بھی باتاں بہت زیادہ الحمدللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ ایک انصاری صحابی نو پیارے محبوب پیغمبر نے مسجد قباء اندر امام رکھے ہے مسجد قباء اندر امام بنا چھڑے ہے پیارے محبوب پیغمبر نے صحابی نو امام بنایا حضور ہے جناب حضور دا صحابی ہر رکعت اندر کوئی سورت پڑھنے دے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ دے ہر روز دا یہ وتیرہ ہے اوتھے تے امیر لشکر بنایا پیارے نبی جی نے مگر کوئی بھی صحابی بول نہ سکیا ایتھے جناب امام صاحب نے مستقل امام نے جی میں میرے مقتدیاں وچوں سامعین وچوں کوئی نہ کوئی بندہ بول ہی پیندا ہے اعتراض کاری لیندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے جدا اعتراض کرنا صحیح ہے اعتراض کیتا جا سکتا ہے مگر اعتراض نہیں تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ اصلاح دی
خاطر یا اپنی اصلاح ہو جائے یا اگلے دی اصلاح ہو جائے، اس کر کے بات بیان کرنی چاہیے۔ میرے ویر توجہ فرمانا، غور کر دے چلے جانا ہے۔ اے جناب ایک بندہ بولیا، کہندا ہے امام صاحب تانوں اللہ دے نبی نے امام مقرر فرمایا ہے، یا تے کوئی اور سورت ہی پڑھ لیا کرو، سورۃ الاخلاص نہ پڑھیا کرو، یا پھر سورۃ الاخلاص ہی پڑھ لیا کرو، کوئی اور سورت نہ ملایا کرو، کیوں تسی انج کر دے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اگوں امام صاحب بھی جویں اج دے دور دا امام، ویسے اج دے دور دا امام تے اللہ ماشاءاللہ یہ شاذ و نادر ہی ہے۔ بہرحال صحابی رسول بول کر کے کہندا ہے او اللہ دے بندے، میں ایویں نماز پڑھانی ہے، ہور سورت دے نال سورۃ الاخلاص ضرور پڑھاں گا، تو میرے پیچھے پڑھنی ہے تے پڑھ، نہیں پڑھنی ہے تے نہ پڑھ، اگر میری امامت منظور نہیں ہے تے میں جا رہا، میں چلا جانا، میں نے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت صحابی دی بات پیارے محبوب پیغمبر کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابی سورت اخلاص ہر رکعت اندر پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت اندر پڑھنا فرض ہے۔ کدھر دین دا ہے کوئی مسئلہ ہے کہ ہر رکعت اندر ہی تسی سورۃ الاخلاص پڑھ دے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابی اگو عرض کردا ہے، صحابی رسول بولیا، کہندا ہے حضور سورۃ الاخلاص پڑھنے دا میرا خاص مقصد ہے، وہ مقصد کی ہے انی احبها، میں سورت نال پیار کردا ہے، مینوں پسند بڑی ہے، مینوں محبوب جاندا ہے۔ پیارے نبی جی نے فرمایا، صحابی نو مخاطب ہوئے، حضور فرماندے نے اے صحابی حبک ایہا ادخلک الجنہ، اے صحابی اس سورت دی محبت تینو اللہ دی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گی۔ سورت دی محبت، سورت الاخلاص کنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ادھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ سورت الاخلاص اگر صحیح طریقے نال زبانی یاد کیتی ہوئے نا تے ادھا منٹ بھی نہیں لگتا، اور سورت الاخلاص الحمدللہ پڑھی جاندی ہے، اور اتنیاں فضیلتاں ماشاءاللہ میں کافی بیان کر چکا ہے الحمدللہ۔ اور سورت الاخلاص دا ترجمہ تفسیر کیے آخر تے آن والے بندے، انہوں نے میں ذرا اپنی بولی اندر چند منٹاں اندر سمجھا کر کے اپنی بات کو ختم کراں۔ میرے خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، وہ اس طرح جھڑیاں لا گئے اللہ دی توحید اندر کہ اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، تھوڑا جہا اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا اکیلا قل هو اللہ احد، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم،
اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم جدو اولاد دی پریشانی ہوے رزق دی پریشانی ہوے اور کوئی دنیاوی مسئلے دی پریشانی ہوے کسے اور پاسے نہیں جانا کیوں نہیں جانا پریشانیوں میں گھرے بندو سن لو پریشانیوں میں گھرے بندو سن لو پریشانیوں میں گھرے بندو سن لو ہے لا تقنطو کی صدا غوث اعظم اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم بھائی عمر فاروق ماشاءاللہ مرید کے تو تشریف لے آئے اللہ اللہ توجہ کرنا اکثر بندے جو کہندے نے دعاواں کر کر کے رب کولو تھک گئے ہیں اللہ تے دیندا نہیں ہے چلو فلاں بابے کولو منگ لینے ہیں او دا جواب ایک ہے کہ دعا کرتے کرتے کچھ دیر گزرے دعا کرتے کرتے کچھ دیر گزرے دعا کرتے کرتے کچھ دیر گزرے بالآخر وہی مجیب الدعا غوث اعظم اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم او جدو ہر بندہ منہ موڑ لوے ہر بندہ ساتھ چھڑ دے وے پھر کی ہونا چاہیے اللہ دے حضور عرضاں لانیاں چاہیے نے کہ جس کو سب چھوڑ دے اور منہ موڑ لے جس کو سب چھوڑ دے اور منہ موڑ لے جس کو سب چھوڑ دے اور منہ موڑ لے ہے آغوش رحمت ہے آغوش رحمت ہے آغوش رحمت ملتا وہ غوث اعظم اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ دے حضور دعا ہے کہ مالک الملک جو سنیا سنایا وہ دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی بھائی 22 جمادی الثانی ننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات والا دن نے تو آج کل غالباً کی ہوئے گی جمادی الثانی 15 جی تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کافی دنہ تو ویسے اعلان کر رہے ہیں لیکن چلو ہن موقع بھی ہے دستور بھی ہے میرے بھائی ویر ساتھی کہندے نے جی اصلاح والے مضامین ہون اصلاح والے الحمدللہ اج عقیدے دی اصلاح ہوئی پچھلے جمعے میں الحمدللہ عقیدے دی اصلاح دے متعلق گفتگو ہوئی انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان چونکہ صحابہ دی شان بیان کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے اور جس انداز نال میں بیان کرنا چاہنا نا انشاءاللہ وہ ایک ہے کہ نبی و صدیق نبی اور پیارے محبوب پیغمبر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا پیار اور محبت اگلے جمعے اور اس تو اگلے جمعے علی و صدیق کہ بھلیکھے ہی نکل جان حضرت علی اور پیارے ابو بکر صدیق اینا دا پیار انشاءاللہ تعالی یہ 2 جماعت اندر بیان ہوئے گا سارے ساتھیاں کے اپیلے ٹائم نال تشریف لیاؤ وہ دی بعد انشاءاللہ تعالی پھر معاشرے دی اصلاح واسطے بھی مضامین انشاءاللہ تعالی جویں جویں اللہ موقع بناندہ چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی بیان کردے چلے جاواں گے بس دعا ایک ہے کہ اللہ سنا کے میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے والا مسلمان بنائے بھئی مرکز نال مسجد نال زیادہ تو زیادہ تعاون کرو اللہ تہاڈا کیتا ہویا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اج دے جمعۃ المبارک اندر ربوبیت تے مشرکین مکہ بھی مندے سن، الوہیت نو یعنی الہ کلا اللہ ہی ہے، اے دے اندر او اشکال